الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصاً على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس جملے پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ کہتے ہیں تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہی کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہی کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کما حقہ ان آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جنت میں تو صرف ہم ہی نے جانا ہے، مومن جو ہوئے، ہم مسلمان جو ہوئے، ہم جو کچھ بھی کر لیں جنت میں تو جانا ہی جانا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنت میں مومن ہی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس میں تو کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائیں گے۔ کون جائے گا؟ مومن جائیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ سنتے رہتے ہوں گے اس ماحول اور معاشرے میں کہ جو مجھ جیسے مومن ہیں وہ اسی گھمنڈ پر بیٹھے ہیں کہ جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ ہماری اس غلط فہمی کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس اس کے بعد ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، رب وہی ہے، اسی کے سامنے سجدہ ہے، اسی کے سامنے دعائیں ہیں، پکار اسی کی ہے۔ یہ کہہ دیا، اللہ کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، آگے اللہ نے کیا کہا؟ بس اس پڑھ لینے سے وہ چلا جائے گا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، شرط یہ ہے کہ وہ اس پر ڈٹا رہے موت کے دم تک۔ استقامت، موت کے دم تک ڈٹا رہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مسلمان ہو جانا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ایمان کے اوپر قائم رہنا اور موت کے دم تک قائم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کے اوپر اسی کو قائم اور دائم رکھیں گے جو زندگی میں ہر وقت اس ایمان کے متعلق اڑتا بھی رہے گا کہ یا اللہ جو ایمان دیا ہے اب اس پر استقامت کے امام الانبیاء نے وہ سارے رستے بتا دیے، یہ کرو گے تو اللہ استقامت دے گا، استقامت دے گا، استقامت دے گا، لیکن بنیادی طور پر ایک فکر تو انسان کے سینے میں ہونی چاہیے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج لوگوں کے کاروبار نہیں ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام چلے گا تو میرے سارے سرکٹ چلیں گے، ورنہ یہ سارے کے سارے کل عدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فکر ہے نا اس کو، تو کبھی اس طرح ایمان کی بھی فکر کی ہے ہم نے؟ تو اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے لیے خوشخبری ہے
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوگا۔ خاتمہ، اس کا خاتمہ کیسے ہوا ہے؟ یعنی خاتمہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب روح جسم سے جدا ہو جائے گی، وہ خاتمہ ہے۔ وہ خاتمہ کیسے ہوا ہے اس کا؟ انما الاعمال بالخواتیم۔ تو ایمان دو قسم کا ہے۔ ایمان کتنے قسم کا ہے؟ دو قسم کا ایمان ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کون لوگ تھے؟ جن کے استاد ڈائریکٹ امام الانبیاء تھے۔ صحابہ آگے بیٹھے ہیں، امام الانبیاء ان کے ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان سے زیادہ خوش نصیب لوگ بھی اس دھرتی پر ہوں گے کوئی؟ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ٹھہرے، ان سے خوش نصیب کوئی ہوگا؟ ان سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے صحابہ کا ایمان اور ایک ہے ہمارا ایمان۔ اب فرق کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان وہ ایمان ذوقی تھا، انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ امام الانبیاء نے انہیں ایمان کا ذائقہ چکھا دیا تھا، امام الانبیاء نے۔ اور ہمارا ایمان تو موروثی ایمان وراثت میں مل گیا، ماں کی گود میں ہم پیدا ہوئے، کیا جی مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان عقلی ہے، ہم نے عقل سے دیکھا کہ سورج روزانہ اپنے طلوع ہونے میں اور غروب ہونے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اور بھی ہوتا نا سورج کو نکالنے والا تو پھر کبھی نہ کبھی دیر ہو جاتی، لیکن نہیں، ایسے آج تک نہیں ہوا۔ جب سے دنیا بنی ہے لوگوں نے بہت کوشش کی دیکھنے کی، دیکھیں کہ یہ سورج روزانہ ترتیب سے نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، گرمی سردی سب کچھ آ رہا ہے۔ عقل نے کہا نہیں، اس نظام کا چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، دو بھی نہیں ہے، ایک ہے۔ عقلی ایمان نے مان لیا اللہ ہے، دلائل سے مان لیا زمین آسمان، لیکن صحابہ کرام کا ایمان ذوقی ایمان تھا اور وجدانی ایمان تھا۔ صحابہ نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ جب انسان کسی چیز کا ذائقہ چکھ لیتا ہے نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے ہاں یہ ہے وہ چیز، یہ وہ چیز، اس کی لذت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب کسی بندے نے کسی چیز کا ذائقہ نہیں نہ چکھا ہوتا، اس سے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی، بات اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے ایک تذکرہ ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن چونکہ جب ذائقہ کسی نے چکھ لیا ہوتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ ذوقی ایمان تھا، اور ذوقی ایمان جو ہوتا ہے یہ زیادہ قوی ہوتا ہے اس ایمان کی بنسبت جو عقلی ایمان ہوتا ہے، استدلالی ایمان ہوتا ہے، موروثی ایمان ہوتا ہے، اس کی نسبت ذوقی ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان ذوقی ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، اللہ اکبر، کلاس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، اور استاد کون تھے؟ امام الانبیاء تھے۔ ممتحن کون تھے؟ خود اللہ تھے، خود اللہ تھے۔ اور پھر اللہ نے امتحان لیا، صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ کلاس ہے، استاد نبی پاک ہیں، ممتحن خود اللہ ہیں، پھر اللہ نے امتحان لیا۔ کیا صحابہ کے ہاتھوں کا امتحان لیا، آنکھوں کا امتحان لیا، پاؤں کا امتحان لیا، زبان؟ نہیں، اللہ نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا۔ اللہ نے کس کا امتحان لیا؟ صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ پھر اللہ نے جب صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا نا، تو قرآن مجید میں کم و بیش صحابہ کی تعریف میں اللہ رب العزت نے 750 مرتبہ اعلان کیا، ورنہ اللہ ایک مرتبہ بھی کر دیتے نا تو بہت بڑی بات تھی۔ 750 مرتبہ اللہ نے صحابہ کی تعریف میں قرآن نازل کر دیا۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پکے مومن ہیں میرے نبی، یہ شاگرد تیرے ہیں پر فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ صحابہ کے متعلق اللہ نے قرآن میں، تو صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کا ایمان ذوقی ایمان تھا۔ صحابہ نے ایمان کا لذت اور مزہ چکھ لیا تھا۔
ہم نے ابھی تک ایمان کا مزہ اور لذت چکھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا ایمان موروثی ایمان ہے، عقلی ایمان ہے، جی استدلالی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا؟ یہی وجہ نا کہ صحابہ اکرام کا ایمان ذوقی ایمان تھا۔ دنیا کی کسی تکلیف نے، دنیا کے کسی خوف نے، دنیا کی کسی لالچ نے صحابہ کے ایمان میں رکاوٹ ڈال دی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارا ایمان تو ایک لمحے میں بدل جاتا ہے نا، ایک لمحے میں ہمارا ایمان بدل جاتا ہے۔ صحابہ یہی ذوقی ایمان ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی خوف نے، دنیا کی کسی طاقت نے، دنیا کی کسی لالچ نے صحابہ کے ایمان میں رکاوٹ نہیں ڈال سکی۔ ہر چیز کو صحابہ نے پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا۔ تپتے ہوئے انگارے تھے تو بلال اوپر لیٹ گیا۔ یہ بات کہہ دینی آسان ہے اور سن لینی آسان ہے۔ مکہ کی نکیل دار زمین ہے، نبی پاک موجود ہیں، اور حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا کے امیہ بن خلف کہتا ہے ایک دن تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر اوپر چٹان رکھ کے کہتا ہے پھر اس کا نام لے گا؟ غلام ہے امیہ ابن خلف، غلام ہے، نوکر ہے اس کا۔ اور حضرت بلال اسے کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت بلال کہتے ہیں امیہ جتنا مزہ آج اس کا نام لینے میں آیا ہے نا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو لو ذرا ایمان کو، ایمان کیا چیز، ہمیں کیا پتہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے تو صرف ایمان کا نام ہی سنا ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایمان کا نام سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے تپتے ہوئے انگاروں پر اپنے آپ کو لٹا دیا، ایمان میں رکاوٹ نہیں آنے دی ہے۔ صحابہ کرام تپتے ہوئے ریت پر لیٹ کے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں کو سلاخوں سے باہر نکلوا دیا، پر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ ذوقی ایمان ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی، لذت کیا تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو چھلنی کروا دیا، لیکن کہا کہ نہیں، ایمان نہیں چھوڑیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسی زبر امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق، مخلوق کی اطاعت اس کام میں نہیں کرنی ہے، اپنے بابا کی اطاعت اس کام میں نہیں کرنی ہے جس میں مالک کی نافرمانی ہوتی ہو۔ باقی دنیا کے معاملات میں ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ دینے ہیں، جی ان کی پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دینا ہے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آتی ہو وہاں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ ذوقی ایمان تھا۔ صحابہ نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تھا نا، تو نیزوں کے ساتھ کیسر و کسرا کے قالینوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا، سونے کی کرسیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیا تھا، کیسر و کسرا کے تاج کو اڑا کے رکھ دیا تھا کہ ہمیں ایمان کے مقابلے میں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان وہ ذوقی ایمان تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا کیا ایمان ہے۔ ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے ایک سیکنڈ لگاتے ہیں کیسے اپنے ایمان کو بیچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری سہولیات، دنیا کی سارے نفع وہ ہمارے سامنے، لوگ کہتے ہیں بس دنیا ہے ٹھیک ہے، جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ یہ کیسا جرت مندانہ جملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس جملے کو قرآن میں ذکر کیا ایک جگہ، اللہ نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، اللہ نے فرمایا میرے نبی بڑی بات ہے، یہ لوگ اس آگ کے اوپر صبر کر کے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں جس آگ کو میں نے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز رکھا ہے، اور پھر میں نے وہاں ماننی بھی کسی کی نہیں ہے۔ میں جب ہم اللہ کی نہیں مان رہے، ہم اللہ کو آج بھول گئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے بالکل اسی طریقے سے جیسے لوگ مجھے بھول گئے نا، میں بھی جہنم کے اندر پھینک کے انہیں بھول جاؤں گا میں بھی۔ تو ایمان کی فکر کرنی ہے۔ آج ایمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جی نیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نیٹ کی رسائی ہر بچے کے تک ہے۔ جی وہ جو دیکھتا ہے
جی اس پر ایمان لاتے اور ایمان کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ ذرا فکر سے اپنے ایمان کو بچانے جی، اور ایمان کو بچانے کے لیے فکر کا ہونا بھی بڑا ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غلط فہمی کہ ہم مومن ہیں اور جنت میں چلے جائیں گے، اللہ نے فرمایا جنت میں ضرور مومن ہی جائیں گے، لیکن آگے شرط بھی لگا دی ہے، شرط بھی لگا دی ہے، فرمایا ثم استقاموا، جنت میں وہی جائے گا جو موت کے وقت تک اس ایمان پر استقامت کے ساتھ پی رہا ہو۔ اس سے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اللہ نے ایک جگہ کیا فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ اللہ نے کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے کہا ہے، عیسائیوں کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ یہودی تو پہلے ہی شیطان کے دوست ہیں، عیسائی تو پہلے ہی شیطان کے دوست ہیں، مشرک تو پہلے ہی شیطان کے دوست ہیں، دنیا کے سارے کافر وہ تو پہلے ہی شیطان کے دوست ہیں۔ تو یہ اللہ نے کس کے لیے کہا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے دشمنی کرتے ہوئے باز نہیں آنا ہے، اور یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، اسے برداشت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے سینے میں ایمان ہو، یہ شیطان کو برداشت نہیں ہے، اور پھر موت کے آخری دم تک یہ حملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھسلا دے، ڈاماڈول کر دے، تم سے تمہارا ایمان کیا ہو جائے، چھین کر لے جائے۔ اللہ اکبر۔ صرف مسلمان بننا یہ بڑا آسان ہے، مومن بننا یہ بڑا مشکل ہے، اور قرآن نے اسے دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ مسلمان جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ بڑی دیر کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، حدیث ہے یہ، کہ ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مولا جو ایمان دیا نا اسے واپس نہ لے لینا، اسے واپس۔ غزوہ حنین کے موقع پر امام الانبیاء صفوں کا معائنہ کر رہے تھے، صفیں لگی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ ایک بندے کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو تفکر نہیں ہوگے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بندے پر نظر رکھی نا، وہ جب لڑائی شروع ہوئی تو اس قدر بہادری کے ساتھ لڑا، غزوہ حنین میں جتنے ہمارے ساتھیوں کو زخم آئے تھے سب سے زیادہ اس کو زخم آئے۔ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی، آپ خاموش ہو گئے۔ تو جب اس کو زخم آئے نا تو زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک تیر اس نے نیچے رکھا، اس اوپر سے اپنے آپ کو گرایا اور خودکشی کر لی۔ صحابہ نے جب یہ بات آ کے بتائی، صحابہ نے بات، تو امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے دین کو کسی فاسق اور فاجر کے ذریعے بھی قوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ کسی فاجر، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، امام الانبیاء اللہ نے کیا فرمایا، میرا نبی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا ہے، جو بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، جو بولتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے۔ اب دیکھو ظاہری طور پر تو فتح مکہ کے بعد جب لوگ مسلمان ہوئے نا، ان لوگوں نے نبی پاک کی صحبت کو تو نہیں اختیار کیا ہوا تھا، انہوں نے تو صحبت کو نہیں اختیار کیا تھا، جس طرح فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام نے صحبت کو اختیار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا ذائقہ چکھایا۔ بعد والے لوگوں کو وہ مجلس نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن حالانکہ مظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن امام الانبیاء نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث کے اندر کیا آتا ہے، اور اس کو قرآن نے کیا کہا، یہ جو بات میں نے ذکر کی ہے نا، اب قرآن کی آیت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، بعض دیہاتی جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد گرد و پیش سے بہت لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، بعض دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے لم تؤمنوا،
تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو. بعض دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے. اللہ نے کیا کہا؟ قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان لے کر نہیں آئے، ولیکن کونوا اسلما، ولیکن قولوا اسلما، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ایمان لے کر نہیں آئے، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا ہے. یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. ایمان کوئی اتنی گری پڑی چیز ہے، اس کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایمان انسان کے سینے میں گھر کر جائے، بیٹھ جائے. مسلمان ہونا اللہ نے فرمایا ایک اور بات ہے، ابھی تک ایمان، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. اور ایمان کو دل میں لانے کے لیے یہ بغیر محنت کے، دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے؟ ایمان آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے قیمتی چیز ہے، یہ بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اس کو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا. جس کو اللہ نے فرمایا، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا محنت کرو، اس کو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا. جس کے متعلق اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، رزق میں تمہیں دوں گا، اس کے اسباب بھی میں پیدا کروں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہم نے اس کی فکر شروع کر دی. تو اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تو تمہارے سینوں میں. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی کتنی ضروری ہے. اور آج کا وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایمان کو ختم کرنے کا وقت ہے، ایمان کو ختم کرنے کا وقت ہے. لیکن ہمیں اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے، بچ جائیں گے. نہیں تو جب وقت آ گیا نا، پھر پیچھے والے کوئی راستے نہیں ہیں، پیچھے کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر ہم کہیں گے کاش ہم اس ایمان کے متعلق محنت کر لیتے، ہم اسے حاصل کر لیتے، آج اس کو ساتھ لے کے جاتے. جی ایمان ہوگا تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر اللہ چاہے تو سزا دے کے معاف کر دے، چاہے تو بغیر. لیکن ایمان موت کے وقت کا ہونا ایمان بڑا ضروری ہے. اور موت کے وقت ایمان اسی کا ہوگا جس نے زندگی کے اندر ایمان والی زندگی بھی گزاری ہوگی نا، ایمان کے ساتھ وفا بھی کی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی بندہ اپنی مرضی سے گزارے اور موت کے وقت وہ یہ امیدیں رکھے کہ ایمان بھی آ جائے گا؟ ایمان بہت مشکل چیز ہے، ہم نے اسے بہت آسان سمجھ رکھا ہے. تو حدیث کے اندر کیا آتا ہے، ایک بندہ آیا، وہ مسلمان ہو گیا، پڑھا لکھا بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، مسلمان ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنا بڑا مقام دیا کہ اسے جو کاتب تھے نا، وہی کو لکھنے والے، وہ مقرر کر دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو کے کافروں کے ساتھ جا ملا، مرتد ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے ایسے کیا ہے، اسے زمین قبول نہیں کرے گی. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور بس میں اس کھوج کے اندر لگ گیا. جہاں اس کا علاقہ تھا نا، میں ایک عرصے کے بعد وہاں گیا، اس کے متعلق میں نے پوچھا کہ وہ بندہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو مر گیا ہے، وہ سامنے پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا اسے زمین میں کیوں نہیں دفن کیا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ قبر کھو دی ہے، اس کو اندر ڈالا، زمین اسے باہر پھینک دیتی ہے. پھر ہم نے تھک ہار کے کہا کہ اسے اب اوپر ہی چھوڑ دو، اسے اب اوپر ہی چھوڑ دو. اب اس نے ایمان کی قدر نہیں نہ کی. تو جو ایمان کی قدر نہیں کرتا، حضرت نوح علیہ السلام نے جب 9.5 صدیاں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی نا، لوگ تھے 9.5 صدیاں ایمان کی دعوت دی. تو آخر میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ نوح بس اب ختم ہے کہانی، اب ان کو بولو سب کچھ لپیٹ دو، اب میرا عذاب آنے والا ہے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کے جملے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. اوے لوگو سنو، تم ایمان کو ناپسند سمجھتے ہو، تمہاری کیا سوچ ہے؟ میں اس کو پکڑ کے تمہارے ساتھ چمٹا دوں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایمان اتنی گئی گزری چیز نہیں ہے. اس کے لیے عاجزی چاہیے، اس کے لیے انکساری چاہیے، اس کے لیے طلب چاہیے. طلب ہوگی تو اللہ رب العزت اس ایمان کا نور نصیب فرمائیں گے، ایمان دیں گے اور ایمان کا نور نصیب فرمائیں گے. تو اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل، سنیں، امام احمد بن حنبل کوئی چھوٹے بزرگ نہیں تھے. امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، جن کو بادشاہ نے ایک روایت کے مطابق 18,000 کوڑے مارے تھے امام احمد بن حنبل کو. امام احمد بن حنبل
جرت اور استقامت کا پہاڑ بنتے ہوئے کھا گیا، لیکن اس سے ایمان پر سودا نہیں کیا۔ کیسے کیسے ہم تو ایک کوڑا برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر تو اتنی۔ امام احمد بن حنبل کا جب آخری وقت آیا نا تو چھوٹے لوگ تو نہیں تھے، ان کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شاگرد بھی کوئی بچے تو نہیں تھے الف با پڑھنے والے، شاگرد بھی سارے محدثین تھے، بڑے بڑے حدیث پڑھانے والے شاگرد تھے۔ تو غشی طاری ہو گئی امام احمد بن حنبل پر، غشی، موت کا وقت تھا، بالکل آخری وقت تھا، غشی طاری ہوئی نا، تھوڑا سا ہوش آیا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے ایک ہی جملہ، شاگرد سارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی جملہ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو تھوڑا سا افاقہ ہوا نا امام احمد بن حنبل کو، تو شاگردوں نے کہا حضرت عجیب جملہ سنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا مطلب؟ کہا ابھی شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور اپنے بالوں میں مٹی لگا رہا تھا، پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا امام احمد بن حنبل ایمان بچا کے جا رہا ہے مجھ سے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کتنا بڑا حملہ اس نے اس وقت بھی کیا امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں پر، اس نے کہا ابھی نہیں۔ تو شیطان بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ رہا، ہر وقت انسان کے پیچھے ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب روح نکلے گی نا تو پھر میں تیرے جال سے بچوں گا، ابھی میں تیرے جال سے نہیں بچ سکتا۔ تو شیطان جو ہے نا یہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ قرآن نے واقعہ ذکر کیا بلعم بن باورا کا۔ اور بلعم بن باورا بنی اسرائیل کا اتنا بڑا بزرگ تھا نا کہ میری آپ کی سوچ ہونی ہے کتنا بڑا بزرگ تھا جسے اللہ بزرگ کہہ رہے ہیں۔ وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا؟ ایک تو وہ بزرگ ہوتا ہے نا جسے میں بزرگ کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، ایک وہ بزرگ جسے اللہ بزرگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں ہر ایک کی مثالیں نہیں، اللہ صرف ایک دو مثالیں قرآن میں دے کے بات سمجھاتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، یہ نہیں کہ پورا قرآن پھر اللہ مثالوں سے بھر دیتے ہیں۔ بلعم بن باورا کی مثال اللہ نے بیان کی، اور صرف بیان ہی نہیں کی، کیا کہا؟ فرمایا میرے پیغمبر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے تو بیان کر، نبا الذی، خبر اس بندے کی، آتیناہ آیاتنا، جس بندے کو ہم نے اپنا تعارف دے دیا تھا۔ جس بندے کو، اس کا کیا نام تھا؟ بلعم بن باورا، اور اس کی ساری قوم کافر تھی، ساری قوم۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں بھیجا، اور قوم نے کہا بلعم بن باورا کو کہ ہماری لوگ ہم پر حضرت موسیٰ حملہ کرنے والے ہیں۔ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا نا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے تھے۔ قوم آئی کہنے لگی دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرو، تو اللہ نے بلعم بن باورا کے دل میں بات ڈال دی کہ خبردار یہ میرا نبی ہے، اس کے خلاف بدعا نہیں کرنی ہے۔ تو بلعم بن باورا نے لوگوں کو کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا نبی ہے، میں نہیں کرتا۔ لوگوں نے بہت زیادہ سونا دیا نا، سونا اکٹھا کیا، اس کی بیوی کو دیا، بیوی نے اس بات پر اسے آمادہ کاری دیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بدعا کر۔ تو بلعم بن باورا بدعا کرنے لگا نا، ارادہ کر لیا، شروع کی، وہ سارے کے سارے جملے اپنی قوم کے خلاف بدعا کرنے لگ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، برباد تو میں ہو گیا ہوں، برباد تو میں ہو گیا ہوں، اب میں نے عرش والے کی نافرمانی تو کر دی ہے۔ پھر قرآن نے بڑی لمبی اس کی بات ذکر کی ہے، قرآن نے اسے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کتے کے ساتھ قرآن نے تشبیہ دی ہے۔ بہرحال پھر اس نے کہا برباد تو میں ہو گیا ہوں، مالک کا نافرمان تو میں ہو گیا ہوں، اب اگر تم ان سے جیتنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسے کرو، اپنی نوجوان لڑکیوں کو جی زیب و تن لباس، بڑے خوبصورت لباس میں ان کے فوجیوں کے سامنے کر دو جی۔ تو جب وہ آئیں گے ان کے سامنے تو ان کی نظریں اللہ سے، تو اس بنی اسرائیل کی فوج میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ایک جرنل تھا نا، اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تو اس کے دل میں گھر کر گئی، زنا میں مبتلا ہو گیا۔ یا اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا، 70,000 بندوں کو اللہ نے اسی وقت مار دیا۔ کتنے؟ پھر جب اس کو سولی پر لٹکایا نا تو پھر اللہ کا عذاب ختم ہوا۔ تو اب کتنا بڑا بزرگ تھا، اس لیے انسان کو ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ
ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. اس کے لیے نہ ہم نے کبھی فکر کی ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، بچنا کیسے ہے. جیسے ہم اپنے جسم کو گرمی اور سردی کے لباس دیتے ہیں، اپنے جسم کو کیسے بچاتے ہیں، سردی سے کیسے بچاتے ہیں، گرمی سے کیسے بچاتے ہیں، اپنی خوراک کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہمارا جسم خراب نہیں ہونا چاہیے. جی اس جسم کو تندرست رکھنے کے لیے کتنی واک کرتے ہیں، کتنی ہم کیا سے کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جسم ٹھیک رہے. اگر کوئی ایسی خوراک ہے جو جسم کو نقصان دینے والی ہوتی ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ایمان کا خیال نہیں کرنا، ایمان کو کیسے بچانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے کفر سے دور رکھنا ہے، اس کی قدر کیسے کرنی ہے، اللہ کے سامنے اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. اور موت کے وقت ایمان چلا گیا نا، جس بندے کا ایمان موت کے وقت چلا گیا وہ تو برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے چلا گیا. یہ ایمان جو نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم مومن ہیں. اللہ نے کہا نا وہ لوگ جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں مومن ہیں، اللہ نے فرمایا ایک شرط ہوگی. وہ شرط کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر موت کے دم تک اس ایمان کے اوپر استقامت بھی تو رکھیں نا. استقامت، موت کے دم تک استقامت اس ایمان کے اوپر کہ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر بندہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کم از کم یہ کلمہ پڑھا کرے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ورد کیا کرے اور اللہ سے مانگا کرے مولا جو ایمان دے دیے نا اس ایمان کو چھیننا نہ. خدا باعث شاید ہے دنیا کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی لیکن ایمان یہ محنت سے ملے گا اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. فکر کریں گے تنہائیوں میں بیٹھ جائیں. جی جدھر بھی آپ دنیا کے جس خطے پر ہیں، اس زمین کی جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہاں صرف مالک کو دل دکھا دیں مولا جو ایمان دیا ہے نا یہ بہت قیمتی موتی ہے، مولا اسے چھیننا نہ. اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. کیسے ڈٹے کہ اپنے جسم کو 2 ٹکڑے کروا دیے اونٹوں کے ساتھ باندھ کے. اور ابو جہل کہتا ہے اب بھی وقت ہے پیچھے ہٹ جا. تو حضرت سمیہ کہتی ہے اوے ابو جہل اب کہہ رہا ہے جب اللہ نے جنت کے سارے پردے میرے سامنے کھول دیے اب کہہ رہا ہے. حضرت بلال کو دیکھو، حضرت زنیرہ کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، کس قدر اولاد کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا. کاروباری لوگ بیٹھے نا، آپ کاروبار کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا یہ کوئی آسان بات ہوتی ہے؟ صحابہ نے سب کچھ چھوڑا. کس کے لیے چھوڑا؟ ایمان. چونکہ ایمان کی وہ ذوق اور لذت چکھ لیا تھا صحابہ کرام نے. پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اب کوئی چیز نہیں، اب ایمان ہی ایمان ہے. تو ایمان کے اوپر اللہ سے ڈٹے رہنے کی دعا کرتے رہنا ہے. جیسے ہمیں نماز جنازہ میں امام الانبیاء نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں مولا ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اگلا جملہ کیا ہے؟ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. مولا ہم میں سے جس کو بھی موت دینا اسے ایمان پر موت دینا. آمین کہہ لو. ایمان پر موت دینا. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ نے فرمایا جب ایمان کے ساتھ جو بندہ استقامت کرتا ہے نا تو تتنزل علیہم الملائکۃ، اس پر فرشتے اتر جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرنا ان ظالموں کے سامنے، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا. وابشروا بالجنۃ التی، اور اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. وہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. پھر فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہی کچھ تمہارے لیے ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا. جنت میں وہی کچھ تمہارے لیے ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا. شرط یہ ہے کہ ایمان کی استقامت کے ساتھ مجھ تک آ جاؤ. جنت میں وہی کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، لیکن یہاں اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا اور اللہ سے مانگنا. لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے
کہ ہم کسی سے پوچھیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے کیا طریقے ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اتنا تو وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ جمعے والے دن لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ورنہ آج ایمان سیکھنے کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ سارا وقت تو دنیا کے لیے ہے نا، سارا وقت دنیا کے لیے۔ کبھی ایمان سیکھنے کے لیے 15 منٹ لگا دو گے نا، نکال لو گے نا 24 گھنٹے میں سے ایمان سیکھنے کے لیے، بس اس فکر میں بیٹھ جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جو بندہ ایمان کی فکر میں 15 منٹ سوچ لے گا، اور اللہ رب العزت ایمان کو سیکھنے کے راستے بھی اس کے لیے نکال دیں گے، اور اللہ رب العزت موت کے وقت اسے ایمان کے ساتھ اپنے پاس لے جائیں گے۔ ورنہ یہ اتنی گئی گزری چیز نہیں ہے کہ اللہ دینی ہے تو دے، نہیں دینی تو ٹھیک ہے، اتنی بے اتنائیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، جو تم پکارو گے، مولا یہ دے دے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ بندہ ارادہ کرے گا تو چیز آگے پڑی ہوگی، ایسی جنت ہے۔ بندہ ارادہ کرے، یہ نہیں کہ کوئی لے کے آئے گا، بس بندے نے ارادہ کیا چیز آگے آ گئی، ایسی جنت ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آگے کیا کہ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہوگی، نُزُلًا یہ تو مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے، غفور الرحیم جو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ ہماری